رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ مختصر سی بات کروں گی، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میری بات ہے نا وہ اس حوالے سے ہے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو پھیلانے کی ذمہ داری اور اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ فرض جو ہے وہ ہم سب پہ ہے۔ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارے بارے میں کہتے ہیں تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ نکالا گیا، ناس کے لیے، ناس کا ورڈ آتا ہے، یہ نہیں آتا کہ مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نہیں، لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ ایک دینی پہلو تو آتا ہی آتا ہے کہ ہمیں ہدایت کا، دین اسلام کا جو ہے وہ ہمیں آگے اس کو لے کے چلنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے۔ تو اس معاملے میں اپنا بھی جو ہے وہ اصلاح ہوتی جاتی ہے جب ہم اس طرف آتے ہیں۔ تو میری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے کہ ایک انسان اٹھے گا یا گروپ آف پیپل ہیں اسپیشل قسم کی ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ شیطان ہمیں بہت بڑے دھوکے میں ڈالتا ہے اس چیز میں کہ شاید یہ ہمارا کام نہیں ہے، یا پھر اگر ہے بھی تو ہم تو ابھی دین میں اتنے جو ہے وہ آگے نہیں ہیں، یا ہمارا علم ابھی محدود ہے۔ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، آپ کو پتہ ہے نا اس حدیث کے بارے میں کہ چاہے پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کو پتہ ہے، پہلی بات ہے کہ عمل بھی اس پہ ضروری ہے۔ صرف آپ علم برائے علم آپ لیتے جاؤ، اگر عمل نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ کے پاس ہمارا علم نہیں، ہمارا عمل جاتا ہے، تو اللہ ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری بات کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ شاید یہ کسی اور نے کرنا ہے، نہیں، ہم لوگوں کے لیے نکالے گی، ہم بیسٹ امت ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ بہت ہائی ہے اللہ کی نظر میں، اور وہ ہائی سٹیٹس ہم اچیو تب کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کی تعلیم لیں گے اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں گے اور سکھائیں گے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جو ہے نا بہت چھوٹے لیول سے شروع کر دینا چاہیے۔ ہم بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، قرآن ختم ہوتا ہے تو ختم بھی کرواتے ہیں جو کہ کہیں پہ ہے نہیں، لیکن ہم خوشی میں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ قرآن بند ہو جاتا ہے اور پھر ساری زندگی وہ بچہ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ماں باپ کی، یا کسی کے بھی ایسے انسان کی تعلیمات پہ چلتا جاتا ہے جو اس کو کہتے ہیں نا کہ دوستوں میں یا کسی میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے چھوٹے سے بچے سے ہی جو ہے وہ شروع کرنا۔ اگر آپ تبلیغ کہیں اور نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں، سب سے بیسٹ ان کو قرآن سکھائیں، ان کو قرآن بتائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اور لوگوں میں بھی، مطلب اس چیز کا شعور آپ کے اندر آ جانا چاہیے، اس چیز کا احساس آپ کے اندر آ جانا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ آپ پہ بھی لازم ہے، بالکل ویسی جیسے میرے پہ ہے، اس کو سیکھنا بھی اور اس کو آگے پہنچانا بھی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی بات، اور اس چیز پہ آپ خود بھی سوچیں کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ آج کل جو حالات ہیں، جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں، جو قتل ہو رہے ہیں، جو معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، بہت ساری برائیاں ہیں جو جڑ پکڑ چکی ہیں، تو ان کا حل بھی جو ہے وہ قرآن پاک میں ہی ہے۔ اگر ہم نفسہ نفسی کے صورتحال میں جا رہے ہیں آلریڈی، اگر ہم نے آج بھی توجہ نہ دی، آج بھی اس چیز پہ غور و فکر نہ کیا، تو پھر ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف ہی جائے گا۔ اور ہر قوم کا جو حال ہوتا ہے جب وہ قرآن سے دور ہو جاتی ہے، جب وہ اپنی ذمہ داری سے دور ہو جاتی ہے، تو وہی پھر انجام ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ انسان وقت پہ سمجھ جائے اور اپنے آپ کو بدل لے اور رسپانسبل بن جائے۔ جہاں دنیا کمانی ہے وہیں پہ دین کو بھی آپ نے حاصل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔